الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکر فإن له معیشة ضنکا ونحشره یوم القیامة اعمی صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ ہمارے اور ساری کائنات کے آقا و مولا حضور اکرم سید عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پرنور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ چاہے رزق کی تنگی ہو یا بیماریوں کا سلسلہ ہو یا پھر کسی اور دنیا کی پریشانی میں بندہ مبتلا ہو، جب اس طرح کی پریشانیاں آتی ہیں تو کافروں کے لیے تو وہ عذاب ہوا کرتا ہے، لیکن نیک لوگوں کے لیے یہی پریشانیاں ان کے درجات کو بلند کرنے کا سبب بن جاتی ہیں، اور یہی پریشانیاں گنہگار مسلمانوں کے لیے ان کے لیے توفیق کا راستہ ہموار کیا کرتی ہیں۔ تو عزیزان مکرم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حقیقت کو قرآن پاک میں ایک جگہ اور بھی بیان فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بستیوں کو ہلاک نہیں کرتا الا واہلھا ظالمون، مگر جب بستیوں والے اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں تب اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنے عذاب کو اتارا کرتا ہے۔ یہاں پہ میں ایک بڑی جو ہے وہ اہم بات یہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ عذاب چاہے کس شکل میں بھی آئے، لیکن عذاب کے پیچھے ہماری نافرمانیوں اور ہمارے گناہوں کا دخل ہوا کرتا ہے۔ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوموں کی ہلاکت کو بیان کیا، قوم سمود کی ہلاکت کو بیان کیا، قوم عاد کی ہلاکت کو بیان کیا، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کی قوم کی ہلاکت کو بیان کیا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کو بیان کیا۔ بہت ساری قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا، اور آخر میں ارشاد فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہم نے ان سب کو پکڑا، ان سب کو گرفتار عذاب کیا، ان سب پر ہم نے جو عذاب نازل کیا بِذَنبِهِ، صرف ان کے گناہوں کی وجہ سے ہم نے عذاب نازل کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے ایک زمانے تک اپنی قوم کو ہدایت کی دعوت دی، اور 950 سال تک آپ انہیں حق کی طرف بلاتے رہے، لیکن جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین کی طرف آنے کے لیے آمادہ نہ ہوئے اور ایمان لانے کے لیے تیار نہ ہوئے، تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی، اور وہ طوفان نوح آیا جس سے ساری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک زمانے تک فرعون کو دعوت حق دی، جب وہ دعوت حق قبول کرنے کے لیے آمادہ نہ ہوا تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عذاب کو نازل کیا، اور پھر جب اللہ کا عذاب آیا تو اسے سمندر کے اندر اسے غرق کر دیا گیا۔ اور اسی طرح آپ دیکھیں حضرت لوط علیہ السلام نے ایک زمانے تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلایا، بدکاریوں کو چھوڑنے کے لیے کہا، لیکن وہ بدکاریوں کو چھوڑنے کے لیے جب آمادہ نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتے نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم جن 5 بستیوں کے اندر بستی تھی، ان 5 بستیوں کو اٹھا کر کے الٹ دیا، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر پتھروں کی بارش کر کے ساری قوم کو ہلاک کر دیا۔ اسی طرح آپ دیکھیں حضرت صالح علیہ السلام نے جس قوم کو ہدایت کے لیے بلایا اور انہیں ہدایت کی دعوت دی، وہ لوگ جب اس بات کے اوپر آمادہ نہ ہوئے تو پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے ایک چنگاڑ لگائی، اس ایک چنگاڑ ہی سے ساری قوم ہلاک ہو گئی اور گھٹنوں کے بل گری پڑی رہ گئی۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم عاد کو ہدایت کی طرف بلایا
اور انہیں دعوت حق دی، وہ لوگ آمادہ نہ ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت آندھیوں کا طوفان ان کے اوپر مسلط کیا اور ساری قوم کو ہلاک اور برباد کر دیا گیا۔ آپ ساری قوموں کی تاریخ پڑھیں، قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان قوموں کا تذکرہ کیا، ان پر آنے والے عذاب کا تذکرہ کیا، ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ کیا۔ کیوں تذکرہ کیا؟ تاکہ ایک بندہ مومن ان کے حالات کو پڑھ کر اور ان پر آنے والے عذاب کو پڑھ کر کے اپنا جائزہ لے۔ اللہ نے ان سب کو بیان کرنے کے بعد میں فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ ساری قومیں ہلاک کر دی گئی، یہ ساری قومیں تباہ کر دی گئی صرف اپنی نافرمانیوں اور اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ اگر قوم فرعون برباد ہوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اگر قوم ہود برباد ہوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اسی طرح قوم لوط برباد ہوئی اپنے گناہوں کی وجہ سے، اسی طرح آپ تمام قوموں کا تذکرہ پڑھیں، اللہ نے سب کے بارے میں یہی فرمایا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، یہ اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہو کر کے رہ گئے۔ یہ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ آج جب کوئی قوم ہلاک ہوتی ہے، برباد ہوتی ہے، تو لوگ اس کے پیچھے عوامل تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ مال کے اندر کمزور تھے، دوسری قوم ان کے اوپر غالب آ گئی۔ کوئی کہتا ہے کہ اس قوم کے اندر تعلیم نہیں تھی، یہ قوم پست ہو کر کے رہ گئی۔ کوئی اور عوامل نکالتا ہے، ان کے پاس میں ہتھیاروں کی کمی تھی، دشمن نے ان کے اوپر غلبہ کر لیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب پچھلی قوموں کی ہلاکت کا تذکرہ کیا تو دنیا کے کسی اور سبب کو بیان نہیں کیا، اگر بیان کیا تو اس بات کو بیان کیا کہ یہ ساری قومیں اوپر سے لے کر نیچے تک سب اگر برباد ہوئی ہیں تو کسی دنیاوی کمزوری کی وجہ سے نہیں، بلکہ فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، اللہ کی نافرمانی اور اپنے گناہوں کی وجہ سے تباہ و برباد ہوئی ہیں۔ میں نے اس سے پہلے بھی روایت کوٹ کی تھی، حضرت سیدہ زینب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب تشریف لائے، آپ نے کہا لا الہ الا اللہ، ہلاکت ہے عرب کے لیے اس شر سے جو شر قریب آ چکا ہے۔ حضرت سیدہ زینب نے جب اس بات کو سنا تو آپ نے اللہ کے رسول علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کیا یا رسول اللہ، ہم کیسے ہلاک ہوں گے حالانکہ ہمارے درمیان کثرت سے نیک لوگ موجود ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہلاک ہو جائیں گے، اس لیے کہ جب کسی قوم کے اندر خبث عام ہو جاتا ہے، برائیاں عام ہو جاتی ہے، جب قوموں کے اندر گناہ پھیل جاتے ہیں تب وہ قوم برباد ہو جایا کرتی ہے۔ آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، ہمارے معاشرے کے اندر خبث کتنا عام ہو چکا ہے، برائیاں کتنی عام ہو چکی ہیں۔ میرے آقا نے عربوں کے لیے فرمایا تھا کہ جب خبث عام ہو جائے گا، برائیاں عام ہو جائیں گی تو عرب کے لیے ہلاکت ہو جائے گی، وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ آج ہماری بچیاں نیم لباس پہن کر کے مارکیٹوں کے اندر گھوم رہی ہیں، کیا یہ خبث عام نہیں ہوا ہے؟ آج ہماری بچیاں جو ہے وہ بے حیائی کا مظاہرہ کر رہی ہیں، کیا یہ خبث کا عام ہونا نہیں ہے؟ آج گھروں سے گانوں کی آوازیں آتی ہے۔ پچھلے جمعہ کے اندر میں نے تقریر کر کے معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی برائیوں کے بارے میں بتایا اور میں نے کہا کہ اپنی بستی کے اندر کچھ آپ لوگ کنٹرول کرو، تو اس کا نتیجہ کچھ اچھا تو مجھے نظر آیا کہ نہیں آیا؟ البتہ میں نے دیکھا کہ فجر کی اذان کے بعد ہی سے میرے بالکل روم کے اندر جو ہے وہ گانے کی آوازیں آنا شروع ہو گئی۔ میں نے کہا ایسی قومیں اگر تباہ ہو جائیں تو انہیں پھر اپنے آپ پر رونا چاہیے، انہیں اپنے آپ پر ماتم کرنا چاہیے۔ میں نے ایک بندے کو بھیجا کہ جا کے اس سے کہہ دو کہ خدا کے لیے گانا بند کر دو، یہ صبح کا وقت ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اتر رہے ہیں اور اللہ کی طرف سے رحمتیں نازل ہو رہی ہیں، لیکن لوگوں کے اوپر اثر ہوتا ہوا نظر نہیں آتا۔ جب قوموں کی ایسی حالت ہو جاتی ہے، بغداد کے بارے میں آپ پڑھیں، بغداد کے حالات پڑھیں، یہ ہسٹری جو قرآن میں باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی، اس کا بڑا مقصد یہی ہے کہ قوموں کے حالات کو پڑھو اور پڑھ کے اپنے اندر تبدیلی لاؤ۔ بغداد کی سرزمین ہے، ایک دیوانہ بغداد کی سرزمین پر چیختا پھرتا تھا، اے لوگوں بے حیائیوں کو بند کرو، گانے باجوں کے سارے جو اوزار اور آلات ہیں ان کو توڑ کر کے رکھ دو، شراب کو نالیوں کے اندر بہا دو، گناہوں کو چھوڑ دو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ کا عذاب قریب آ رہا ہے، اللہ کا عذاب اترنے والا ہے۔ جب بغداد کے لوگ اس دیوانے کو اس بات کا اعلان کرتے ہوئے سنتے تھے، وہ کہتے تھے کوئی پاگل دیوانہ ہے، وہ اکٹھا ہو کر کے اس سے مستی مذاق کرتے، ان کو ایک کھیل ہاتھ آ گیا، لیکن وہ نہیں جان رہے تھے کہ دیوانے کی نظر بہت دور تک دیکھ رہی ہے۔ پھر وہ دیوانہ لگاتار انہی آوازوں کو اور بلند آواز سے بلند کرتا رہا۔ جب بڑے بڑے عمرا کے کانوں میں یہ آواز پڑی، ان کی نیند کے اندر خلل ہوا، انہوں نے اوباش لونڈوں کو اس دیوانے کے پیچھے لگا دیا کہ اس جو ہے وہ مجذوب کو چپ کرو۔
اس کی آواز سے ہماری نیند کے اندر خلل پڑتا ہے. یہ پتہ نہیں کون سے عذاب کی بات کر رہا ہے, لیکن وہ دیوانہ اپنی دھن کے اندر یہ کہتا پھرتا تھا, اے لوگوں گانے باجوں کو توڑ دو, شراب کو نالیوں کے اندر بہا دو, توبہ کر لو, اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ, میں دیکھ رہا ہوں کہ عذاب قریب آ رہا ہے. جب بار بار اس آواز کو سنا تو چھوکرے اس کے پیچھے لگ گئے, لوگ اس کو مارنے لگے, لیکن اس دیوانے کی نظریں بہت دور تک دیکھ رہی تھی. پھر اس کے بعد میں جلد ہی وہ وقت آیا کہ ہلاکو خان اللہ کا عذاب بن کر کے بغداد پہ ٹوٹ پڑا. اس کے بعد میں بغداد کی جو حالت ہوئی, مورخین لکھتے ہیں, ہسٹری لکھنے والوں نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ بغداد کے اندر پھر جہاں لاکھوں کی آبادی تھی, اگر کسی زندہ انسان کو ڈھونڈا جاتا تھا تو کوئی زندہ انسان بغداد کے اندر نظر نہیں آتا تھا. اس قدر لاکھوں کی تعداد کے اندر ہلاکو خان نے وہاں پر لوگوں کا قتل اور ان کا قتل و خون کیا کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ زمین پہ مرے پڑے ہیں, لاشیں سمندر کے اندر بہ رہی ہے. جو لوگ تہخانوں میں چھپ گئے تھے ان کو تہخانوں کے اندر ہی ختم کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اللہ کا بہت بڑا عذاب تھا جو اہل بغداد پہ ٹوٹا, اور اللہ نے پہلے انہیں ہوشیار کرنے کے لیے مجذوب کو زبان عطا کی تھی, لیکن وہ مجذوب کی زبان نہ سمجھ سکے. آج بھی اس معاشرے کے اندر بہت سارے ہمارے جیسے جو ہے وہ دیوانے بار بار چلا کر کے تمہیں ہوشیار کر رہے ہیں. زمانہ بہت کچھ 21ویں صدی کے اندر بدل گیا, حالات بدل گئے, مذہب کے پیمانے بدل گئے, دینداری کے اندر کمزوری آئی, گناہوں کا رجحان بڑھا, اور مادیت لوگوں کے اندر اور زیادہ داخل ہوئی. اور سب سے بڑا فتنہ جو یہ ہے, آج اسلامی احکام کو, شریعت کے مسائل کو اپنے تو اپنے غیر بھی نشانہ بنانے لگے. اور اس سے بڑا فتنہ یہ ہے, میرے آقا حضور اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وقتاً فوقتاً توہین کر کے مسلمانوں کے ایمانی ٹیمپریچر کو برابر ناپا جا رہا ہے. لیکن بڑا افسوس ہوتا ہے, نہ ہمارے اعمال کے اندر کوئی سدھار آ رہا ہے, نہ اسلامی شاعر کے اوپر ہونے والے حملوں کو روکنے کے لیے ہمارے اندر کوئی تبدیلی آ رہی ہے, اور نہ اللہ کے رسول علیہ السلام کی شان میں ہونے والی گستاخی کے اوپر ہمارے دلوں کے اندر کوئی جذبہ پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا. جب قوموں کے ایسے حالات ہو جائیں تب پھر عذاب الہی کا انتظار کرنا چاہیے. آپ ایلا والوں کی تاریخ پڑھیں. ایلا وہ بستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ تمہیں سنیچر کے دن شکار نہیں کرنا ہے. اللہ نے مچھلی کا شکار کرنے سے ان کو منع فرمایا سنیچر کے دن. قرآن مقدس کے اندر رب تبارک و تعالیٰ نے ان کا واقعہ بیان فرمایا. اب جب اللہ تعالیٰ نے ان کو سنیچر کے دن مچھلی کا شکار کرنے سے منع کیا تو انہوں نے بہانہ تلاش کیا. اتفاق کی بات ہے سنیچر کے دن مچھلیاں زیادہ آتی تھی تو وہ سنیچر کے دن جاتے تھے اور مچھلیوں کے لیے رکاوٹ پیدا کر دیتے تھے. اب مچھلیاں وہاں پہ جمع رہتی تھی, پھر اتوار کے دن جا کر کے مچھلیوں کا شکار کر لیتے, اور وہ یہ کہا کرتے تھے کہ اللہ نے ہمیں سنیچر کو شکار کرنے سے منع کیا ہے. ہم لوگ سنیچر کو شکار نہیں کرتے, سنیچر کو تو ہم خالی ان کو بند کرنے کا انتظام کرتے ہیں, اور اتوار کے دن جا کر کے ان کا شکار کر کے ان کو پکڑ لیتے ہیں. اس طرح سے اللہ نے جو ان کو شکار سے سنیچر کے دن منع کیا تھا اس کے اندر انہوں نے بہانہ بنا کر کے شکار کرنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیا عذاب میں مبتلا کیا. مچھلی پکڑنا کتنا بڑا گناہ بن گیا. اللہ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا کونوا قردۃ خاسئین. اللہ نے فرمایا سب دھتکارے ہوئے ذلیل اور رسوا ہو کر بندر بن جاؤ. اور پھر دوسرے دن لوگوں نے دیکھا سب وہ ہیلا بہانہ کر کے شکار کرنے والے ذلیل و خوار بندروں کی شکل کے اندر تبدیل ہو گئے. مجھے بتاؤ اگر اللہ مچھلی کا شکار کرنے سے منع فرمائے اور کوئی بندہ بہانہ کر کے اگر شکار کرنے لگ جائے تو وہ اتنا بڑا جرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بندر بنا دیتا ہے اور ان کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے. کیا مچھلی پکڑنے سے بھی جو ہے وہ چھوٹا گناہ ہے شراب پینا اور بے حیائی کا ارتکاب کرنا, گانے باجے سننا اور دیگر برائیوں کے اندر مبتلا ہونا؟ جب مچھلی پکڑنے والے بندر بنا دیے گئے تو شراب پینے والے, جوا کھیلنے والے, سود کھانے والے, بے حیائی کا مظاہرہ کرنے والے اور وہ عورتیں جو بے پردگی کے ساتھ میں مارکیٹ کے اندر گھومتی ہوئی نظر آتی ہیں اور اپنے گھروں کو سنیما ہال بنانے والے, وہ اندازہ لگائیں کہ اگر اللہ کے رسول علیہ السلام کی بعثت کے بعد میں اگر عام عذاب کا دروازہ بند نہ ہوا ہوتا تو ہمیں بھی آج بندر بنا دیا جاتا. جس طرح مچھلی پکڑنے والے بندر بنا دیے گئے ہم بھی عذاب کے اندر مبتلا کر دیے جاتے. لیکن یہ تو ان کی شان کریمی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کے صدقے کے اندر ہمیں اس طرح کے عذاب سے محفوظ فرمایا ہے. لیکن کم سے کم ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں یہ بات سوچنا تو ضرور چاہیے. اور اس سے بڑے افسوس کی بات, ایک زمانہ تھا جب لوگوں کو دعوت حق دی جاتی تھی تو
اگر 100 نہیں تو ان کے اندر سے 10 تو سدھر جایا کرتے تھے، اور پھر اس کے بعد میں گراوٹ آئی، 10 میں سے 5 کے اندر بدلاؤ ہونے لگا. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں ہزاروں کا مجمع رہتا ہے، انہیں کلمہ حق کہا جاتا ہے، 1000 میں سے اگر ہو سکتا ہے مشکل سے کوئی ایک بندہ سدھر جائے، ورنہ قوم کے اندر سدھار کے آثار نظر نہیں آتے. آپ دیکھیں عرب کے ماحول کے اندر شراب جن کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی، کھانے کے بعد میں آج ہم جس طرح پانی پیتے ہیں، عرب کے لوگ ایسے ہی کھانے کے بعد میں شراب پابندی سے پیا کرتے تھے. انہوں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک زمانہ وہ آئے گا کہ ہم شراب کو جو ہے وہ چھوڑنے پہ مجبور ہو جائیں گے. انہوں نے اس کا کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا. لیکن جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی کے اندر وہ داخل ہوئے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے حکم دے دیا کہ شراب کو اللہ نے حرام کر دیا ہے، تو دوسرے دن لوگوں نے اپنے ماتے کی نگاہوں سے دیکھا تھا کہ پانی کی طرح شراب کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا مقصد سمجھنے والی قوم شراب کو مدینے کی گلیوں کے اندر اس طرح بہا رہی تھی جیسے اس کی کوئی قدر نہ ہو. یہ تھا ان کے دلوں کے اندر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر چلنے کا جذبہ، کہ جب اللہ اس کے رسول کا فرمان آ گیا، اگرچہ شراب ہمیں بڑی پیاری ہے، اس کے بغیر رہنا بڑا مشکل ہے، لیکن اللہ کو چھوڑ کر اور اللہ کے رسول سے منہ موڑ کر کے نہ ہم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں اور نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہیں. شراب کو بہا دیا گیا، جوا سے ہاتھ کھینچ لیے گئے. جہاں عرب کے ماحول میں زنا کرنا ایک بہت بڑے فخر کی بات تھی، جو جتنا بڑا زناکار ہوتا تھا قوم کے اندر اتنا ہی بڑا باعزت سمجھا جاتا تھا. انہوں نے زنا کو خود بھی ترک کیا اور اس طرح سے ظلم و ستم کی نشانہ بننے والی عورتوں کے سروں کے اوپر آنچل رکھ کر کے انہیں عزت دار عورت بننے کا درس دیا. یہ اس زمانے کے اندر جذبہ تھا لوگوں کے اندر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عزتیں عطا فرمائی، انہیں رفتیں عطا فرمائی. اور آج ہم اپنا حال دیکھیں، آج ہمارے اوپر شریعت کے احکام پڑھے جاتے ہیں، سنائے جاتے ہیں، قرآن کی آیتیں پڑھ کے بتایا جاتا ہے، لیکن ہمارے اوپر اس کا وہ اثر نہیں ہوتا جو ایک بندہ مومن پر ہونا چاہیے. میں ہمیشہ اس حدیث پاک کو آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے حدیث قدسی یہ فرمایا، ارشاد فرمایا کہ میرے ایک حکم سے 7 آسمان سیدھے ہو گئے، لیکن اے آدم کے بیٹے میں نے قرآن میں 1000 تجھے حکم دیے، اس کے باوجود بھی تو سیدھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتا. میرے ایک حکم سے 7 آسمان سیدھے ہو گئے، لیکن میرے ایک نہیں 1000 حکم میں نے قرآن میں نازل فرمائے، لیکن اس کے باوجود بھی تو سیدھا نہیں ہوتا. بس یہ ہے کہ اللہ کریم ہے، وہ ہمیں مہلت دے رہا ہے، اور حالات کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بہت کچھ سمجھنے کا جو ہے وہ ہمیں موقع عطا فرما رہا ہے. عزیزان مکرم، میں نے اس سے پہلے بھی بتایا کہ گانا اتنا بڑا جرم ہے. میرے آقا فرماتے ہیں جو گانا سنے گا قیامت کے دن سیسا پگھلا کر کے اس کے کانوں کے اندر ڈالا جائے گا. اگر آج آپ کو تھوڑی سی سزا دی جائے تو آپ لرز جاتے ہیں، لیکن اللہ کا عذاب بہت بڑا بیان کیا جائے تب بھی کوئی اثر نہیں ہوتا. اللہ فرماتا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلانا چاہتے ہیں ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں بھی عذاب ہے. دنیا کے عذاب میں بھی ہم لوگ مبتلا ہیں. یہ اگرچہ یہ عذاب کسی اور شکل کے اندر آیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عذاب کا سلسلہ بڑھ جائے اور زیادہ اللہ تبارک و تعالی ہماری گرفت کرے. اب ایسا موقع آ جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ میرے سرکار غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی پیران پیر نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. ایسے حالات کے اندر اگر تم اللہ کو راضی کر دو تو سب سے اچھا ہے، اور اللہ کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے. فرمایا تم مسجدوں کو لازم پکڑ لو اور میرے آقا پہ کثرت سے درود و سلام پڑھو. یعنی کہنے کا مقصد یہ تھا کہ مسجدوں کو جب تم لازم پکڑو گے تو برائیوں کو بھی چھوڑ دو گے، بے حیائیوں کو بھی چھوڑ دے، اور جب نبی پہ درود کثرت سے پڑھو گے تو اللہ کے رسول کی عظمتوں کے اوپر اگر کوئی انگلی اٹھائے گا تو اس کے خلاف مر مٹنے کا جذبہ بھی تمہارے دل کے اندر پیدا ہوگا. اور یہ بالکل زندہ حقیقت ہے. آپ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی تاریخ پڑھیں، قرآن مقدس میں اللہ نے بیان فرمایا حضرت یونس علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت حق دی، لوگ آمادہ نہ ہوئے، بہت سمجھایا، جب کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، پھر اللہ کا عذاب آنے لگا. عذاب کی نشانیاں آئی، عذاب کی علامتیں آسمان میں نظر آنے لگی. قوم سمجھ گئی کہ اب عذاب کا وقت آ گیا ہے. حضرت یونس علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے، توبہ کی اور ایمان کی طرف بڑھے، اور انہوں نے اللہ کی نافرمانی سے رجوع کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ لوگ رجوع لائے. جب اس طرح کا انہوں نے کردار ادا کیا، اللہ نے عذاب کے بادلوں کو ان سے دور فرما دیا.
جب حضرت یونس علیہ السلام کی قوم عذاب کی نشانیوں کو دیکھ کر توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ ان پر عذاب ان سے دور کر کے ان پر اپنی رحمتیں اتار دیتا ہے. تو یہ تو محبوب کی امت ہے. اگر یہ محبوب کی امت اگر توبہ کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر کتنی رحمتیں اتارے گا، اس کا اندازہ ہم اور آپ نہیں لگا سکتے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی یہی بات کہی تھی جب قوم نے شکایت کی تھی کہ رزق تنگ ہو گیا، بارش نہیں ہو رہی، اولاد اور مال کے اندر کمی ہو گئی، کیا کریں؟ حضرت نوح علیہ السلام نے یہی کہا تھا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، جاؤ اللہ کی بارگاہ میں جاؤ، جا کے توبہ کرو، اللہ بڑا مہربان ہے، وہ معاف کر دے گا. اور اللہ جب معاف کرے گا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تمہارے اوپر موسلادھار بارش اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے گا. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اور اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور اولاد بھی عطا فرمائے گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں باغات بھی دے گا اور تمہارے لیے نہریں بھی جاری فرما دے گا. یہی نسخہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا، یہی نسخہ میرے آقا علیہ السلام نے بھی بتایا، اور یہی نسخہ میرے سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اپنے ارشاد کے اندر بیان فرمایا. اور آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اسی نسخے کے اوپر عمل کریں. حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جب بصرہ کے اندر داخل ہوئے تو لوگ اکٹھا ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں آئے، کہا حضور دعا کر دیں، حاکم بڑا ظالم ہے، بہت ظلم کرتا ہے، اس کے ظلم و ستم سے ساری رعایا پریشان ہو گئی ہے اور کوئی راستہ نظر نہیں آتا، ہم کیا کریں؟ حضرت ابراہیم ابن ادہم نے جو جواب دیا تھا قیامت تک کے لیے وہ جواب ہمارے لیے مشعل راہ ہے. آپ اگر دعا فرما دیتے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کو اللہ نے وہ قوت عطا فرمائی تھی کہ اگر دریا کے کنارے بیٹھ جائیں اور سوئی اگر دریا میں گر جائے، حضرت ابراہیم ابن ادہم کہیں اے مچھلیوں میری سوئی مجھے لا کر کے دو، تو سمندر کی مچھلیاں، دریا کی مچھلیاں اپنے منہ کے اندر سوئی اٹھا کر کے آپ کی بارگاہ میں لا کر کے پیش کر دیتی ہیں. اللہ نے اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا. اگر آپ دعا کر دیتے اللہ تعالیٰ حاکم کو برباد کر دیتا اور ان کو راحت نصیب ہو جاتی. لیکن حضرت ابراہیم ابن ادہم نے بڑی پیاری بات کہی اور ارشاد فرمایا کہ تم مجھ سے دعا کروا رہے ہو، مان لو کہ اگر یہ حاکم برباد ہو گیا، یہ ہلاک ہو بھی گیا، تو اس بات کی کیا گارنٹی ہے کہ اس کے بعد میں جو دوسرا حاکم آئے گا، جو دوسرا بادشاہ آئے گا، وہ اچھا ہی ہوگا. اگر وہ برا ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ اگر دوسرا مر گیا اور تیسرا آیا وہ اس سے بڑا برا ہوگا تو تم کیا کرو گے؟ تو تم سب سے اچھا وہ کام کرو کہ تمہارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا دروازہ ہی بند کر دو. اور ظلم و ستم کا دروازہ بند کرنے کا یہ راستہ نہیں ہے کہ حاکم برباد ہو جائے. آپ خود نگاہ اٹھا کر کے دیکھ لیں کہ کیسے کیسے ظالم لوگ آئے، چلے گئے اور ان کے بعد میں آنے والے ان سے بڑے ظالم بن کر کے آئے. کیونکہ ایک کے جانے کے بعد میں دوسرا صحیح آ جائے اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس حوالے سے بڑی پیاری بات فرمائی ہے کہ عورت اگر بس زبان ہے، مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت سے اگر تم پریشان ہو گئے ہو تو پھر عورت کو طلاق دینے سے بہتر ہے کہ صبر کرو. کیا ضروری ہے کہ اس کے بعد میں جو تم دوسری شادی کرو وہ عورت اچھی مل جائے؟ ہو سکتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ تم کو بری مل جائے. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ایک حدیث پاک کے اندر اس نقطے کو بیان فرمایا. تو حضرت ابراہیم ابن ادہم نے بہت اچھی بات فرمایا کہ یہ تمہارے اوپر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے اس ظلم و ستم کا دروازہ بند کرنے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ تم حاکم کی بربادی کی دعا کرواؤ، بلکہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے روٹے ہوئے خدا کو راضی کر لو، گناہوں سے توبہ کر لو اور نیکیوں کی طرف پلٹ کر کے آ جاؤ. جب اللہ تم سے راضی ہو جائے گا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اچھا حاکم عطا فرما دے گا. اب بصرہ والوں نے حضرت ابراہیم ابن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس بات کے اوپر عمل کیا. انہوں نے اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے جب توبہ کی اور توبہ کرنے کے بعد میں انہوں نے گناہوں کی چیزوں کو اپنے آپ سے دور کر دیا اور سچے پکے مومن بننے کا عہد کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حاکم کو بھی آپ سے ہٹا دیا اور ایک اچھا حاکم اور اچھا بادشاہ ان کو عطا فرما دیا. تو عزیزان مکرم، آج کے حالات کے اندر بھی جو لوگ دعائیں کروا رہے ہیں، چاہے وہ رزق کے لیے دعائیں کروا رہے ہو، چاہے حکومتی حالات کے لیے، چاہے جو بین الاقوامی سطح پر جو آج ایسے حالات پیدا ہو گئے ہیں ان کے لیے دعا کی درخواست کر رہے ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا دعا ضرور کرنا چاہیے. دعاؤں سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت کچھ کرم فرماتا ہے، لیکن پہلے یہ تو دیکھو کہ اصل سبب کیا ہے، اصل بیماری کیا ہے، یہ عذاب آ کہاں سے رہا ہے، رزق تنگ ہو کیوں رہا ہے، یہ تو دیکھو آج پریشانیاں کدھر سے آ رہی ہیں، اور یہ دیکھو کہ ہمارے اوپر جو ظلم ہو رہا ہے اس کا دروازہ کدھر سے کھلا ہوا ہے. جب ہم اپنا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ بات
صاف طور پہ نظر آتی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهْلِكَ الْقُرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا مُصْلِحُونَ۔ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بستی والوں کو ہلاک کر دے جبکہ بستی کے رہنے والے نیکی کے راستے پہ چل رہے ہوں۔ جب اللہ تعالیٰ خود ہی فرما رہا ہے کہ جب نیک بستی والے، جب لوگ نیکی کی راہ پہ چلیں تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ان کو پریشانی میں مبتلا نہیں کرتا۔ تو اگر ہم خود نیک بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے اوپر کرم فرمائے گا اور جو پریشانیوں کا سلسلہ ہے وہ خود بخود ختم ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ پریشانیوں کا دروازہ کدھر سے کھلا ہوا ہے۔ آج اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے جو اعمال ہیں اور ہمارے جو گناہ ہیں وہ اس قدر کثیر ہو چکے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ آج ہمارے اوپر عذاب نازل کر دے تو ہم عذاب کے مستحق ہیں، لیکن یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان رحمت للعالمین کی وجہ سے عذاب کا سلسلہ رکا ہوا ہے۔ میں نے پچھلے جمعہ میں بھی اپیل کی تھی اور میں پھر اپیل کر رہا ہوں، اور جب تک میں رہوں گا انشاءاللہ بار بار اس چیز کی تاکید کرتا رہوں گا۔ کہنا میرا کام ہے، نہ مانو یا مانو یہ تمہاری مرضی ہے، اگر مانو گے تو اس کے اندر تمہارا بھلا ہے اور نہ مانو گے تو پھر عذاب الہی اللہ نے قرآن پاک میں بیان فرما دیا کہ بے حیائی پھیلنے کا ارادہ کرو گے اگر زمین میں تو لہم عذاب علیم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ آج ہماری جو چالیاں ہیں اور ہمارے ارد گرد کے جو مکانات ہیں ان کے اندر دیکھو کس قدر گناہوں کا ماحول بپا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ہر گھر گنہگار بنا ہوا ہے، لیکن یہ بات مجھے کہنے کا حق ہے کہ آج ہمارے بہت سارے گھروں کے اندر گانے بج رہے ہیں، آج ہماری بہت ساری مائیں بہنیں بے پردگی کا مظاہرہ کر رہی ہے، آج ہمارے بہت سارے نوجوان جو ہے وہ نمازوں کو ترک کر رہے ہیں، اور یہ بات بالکل درست ہے کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں جن کی روزی حلال نہیں ہے، حرام طریقے سے رزق ان کے پاس میں آ رہا ہے۔ اور بھی آپ اگر جائزہ لیں گے تو بہت ساری ایسی برائیاں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن سنت رسول ان کے چہرے پر نہیں ہے اور اپنے چہرے کو یہود و نصارہ کی طرح بنائے ہوئے ہیں۔ آپ ان گناہوں سے توبہ کرو اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، اور آج وقت ہے سمجھنے کا، اس کے بعد میں جو وقت ختم ہو جائے گا اور نامہ اعمال لپیٹ دیا جائے گا اور اس کے بعد میں پھر کہو گے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا، کہ اے اللہ ہمیں دوبارہ دنیا میں بھیج دے، ہم نیک بن کر کے پھر آتے ہیں، تو پھر انہا کلمۃ هو قائلها، یہ بندہ جب یہ بات کہے گا اس سے یہی کہا جائے گا کہ دوبارہ دنیا میں پلٹنے کا راستہ بند ہو چکا ہے۔ قدرت کا یہ دستور ہے، جو دنیا چھوڑ کے ایک بار آ جاتا ہے اسے دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جاتا ہے۔ لہذا جو موجود ہیں وہ خود میری بات کو سمجھیں اور اس پہ غور کریں، اور جو موجود نہیں ہیں ان کو یہ بات بتائیں۔ ہر شخص کوشش کرے، اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر گھر میں رہنے والا جو ذمہ دار ہے، گھر کا جو مکھیا ہے، اگر وہ یہ ٹھان لے کہ میرے گھر کے اندر نیکیوں کا ماحول میں بناؤں گا، تو پھر اگر گھر میں 10 لوگ ہیں، اگر 10 نہیں تو 5 کو تو نیک بنا کر کے چھوڑے گا۔ ہر آدمی اپنا گھر سنبھالے، ہر ذمہ دار اپنے ماتحتوں کو سنبھالے، ہر علاقے کا رہنے والا اپنے جو ہے وہ ملنے جلنے والوں کو کور کرے، تو انشاءاللہ نیکیوں کا ماحول بنے گا۔ تو جو پریشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اس لیے کہ جب میں کہتا ہوں الہی میرا احوال دیکھ، حکم ہوتا ہے بندے پہلے اپنا نامہ اعمال دیکھ۔ ہم اپنا نامہ اعمال جب دیکھیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ ہماری حالتوں کو بھی درست فرما دے گا۔ اللہ رب قدیر ہمیں حق بات کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حق بات کو سن کر کے اسے ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بجائے اس پر خوب جم کر کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔